اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے سود کے متعلق بات کی تھی کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور جو بقیہ مال ہے ان کے اندر اگر سود ہے تو سود کو چھوڑ دو اگر تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اور یہ بات یاد رکھو، اگر تم باز نہ آئے تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں، اگر تمہارے اصل مال ہے سود کے علاوہ تو تم اصل مال کو لے لو، سود والے مال کو چھوڑ دو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ ہی تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ پھر قرض کے حوالے سے فرمایا وَإِذْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی تنگدست ہے تو اس کو اس کی آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم اس بات کو جان لو۔ اور اس بات سے بھی ڈر جاؤ کہ قیامت کا دن آنے والا ہے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور اللہ تمہیں پورا بدلہ دے گا ہر جان کو ماں کا سبب جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 20 ہے اور آیت نمبر 282 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین قرض کے حوالے سے اور ادھار لین دین کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے لین دین اور قرض کے حوالے سے بالخصوص کہ جب تم قرض دو تو اس کو لکھ لو، اس کے اندر تمہارے لیے بہتری ہے۔ اگر تم نہیں لکھو گے تو فساد برپا ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، لکھا بھی نہیں ہوگا، نہ گواہ ہوں گے تو فتنے کا زیادہ اندیشہ ہے اور اس سے ماحول خراب ہوگا۔ اس حوالے سے اللہ رب العالمین اس سبق کے اندر بات کریں گے، مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم لین دین کرو، بدین ادار، یعنی قرض دیتے ہو یا ادار لین دین کرتے ہو، الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک، فاکتبوہ، پس اس کو لکھ لو۔ لکھ لینے کے اندر تمہارے لیے بہتری ہے، تمہارے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے، لینے والے کے لیے بھی اور دینے والے کے لیے بھی، دونوں کے لیے اس چیز کے اندر خیر اور بھلائی ہے۔ فرمایا تم لکھ لو، وَلْيَكْتُبْ، اور لکھیں، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب، لکھنے والا، بالعدل، عدل کے ساتھ، عدل کے ساتھ، جو کچھ ہو رہا ہے وہی لکھے، اپنی مرضی سے نہ اس کے اندر زیادہ لکھے اور نہ ہی اپنی مرضی کرتے ہوئے اس کے اندر بھی کمی کرے۔ جتنے پیسے ہیں، جتنا وقت مقرر ہے، جتنی مدت ہے، وہ صاف الفاظ کے اندر لکھے، نہ دینے والے کے اوپر زیادتی کرے نہ لینے والے کے اوپر زیادتی کرے۔ اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیے، یہاں حکم ہو رہا ہے اگر تم لکھنا نہیں جانتے تو کسی سے لکھوا لو۔ جس طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ فارم لکھے جاتے ہیں اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، تو نبی اسلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے لکھنا جانتا ہے تو ضرور لکھے۔ یہ بھی ایک صدقہ ہے، ایک کسی بندے کے ساتھ مل کے ہیلپ کرواتا ہے، کام کرواتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور ایک بندہ وہ کام کرنا نہیں جانتا تو یہ کام کر کے اس کو دیتا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس انسان کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ فرمایا وَلْيَكْتُبْ، لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب، لکھنے والا، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَلَا يَعْبَ،
اور نہ انکار کرے کاتبن لکھنے والا ان یکتبا جب اسے لکھنے کا کہا جائے، جب اسے لکھنے کے لیے کہا جائے نا تو انکار نہ کرے کہ میں نے نہیں لکھنا، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ لکھے۔ کما علمہ اللہ فلیکتب، جس طرح اللہ نے اس کو لکھنا سکھلایا ہے، یہ لکھنا بھی ایک علم ہے تو یہ اللہ نے اس کو سکھلایا ہے، تو اس لیے اس بات کو وہ ضرور لکھے، اسی کے اندر اس کے لیے بہتری ہے۔ فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، چاہیے کہ لکھوائے، الذی وہ شخص، علیہ الحق جس کے ذمے قرض ہے، جس نے قرض لیا ہے وہ خود لکھوائے، پاس بیٹھے تحریر لکھوائے، میں نے جناب اس سے اتنے روپے لیے ہیں، اتنے وقت مقرر تک میں نے دینے ہیں، اس ساری تفصیل اس کے اندر آنی چاہیے، یہ گواہ ہے، یہ میں قرض لے رہا ہوں۔ فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، لکھوائے الَّذِي وہ شخص، علیہ الحق جس کے ذمے قرض ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے، ربہ جو تمہارا رب ہے۔ لکھنے والا بھی ڈرے اور لکھوانے والا بھی ڈرے، کوئی اس کے اندر غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا يَبْخَسْ اور نہ کمی کرے، منہ اس سے شیئا کچھ بھی کمی نہیں کرنی۔ 10 لاکھ لیا ہے، 9 لاکھ نہیں لکھنا، 10 لاکھ پورا لکھنا ہے، ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ، ایک ایک 100، ایک ایک 1000، یہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ چیز لکھی جانی چاہیے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي، پس اگر ہے الَّذِي ایسا شخص، علیہ الحق جس نے قرض لیا ہے، سفیہن بیوقوف، نہیں پاگل، نارمل ہے، او ضعیفن یا کمزور ہے، بوڑھا ہے یا بچہ ہے، اس کو اتنا نہیں پتا نہ لکھنے کا نہ لکھوانے کا، او لا یستطیع، نمبر 3 بات نہ وہ لکھوانا جانتے ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں لکھوانا کیسے ہے۔ فرمایا ایمل کہ وہ لکھوائے، ہوا فلیملل پس لکھوائے اس بندے کی طرف سے، یہ 3 بندے جن کے متعلق بعد میں رد کر رہا ہے، ولی شہود ان تینوں کا ولی، بالعدل عدل کے ساتھ، اس کا بھائی ہے بھائی لکھوا دے، چچا ہے یہ 3 بچے چچا لکھوا دے، ماموں ہے ماموں لکھوا دے، کوئی قریبی عہدے والا ہے کوئی بڑا ہے اس کے اوپر مجھے یہ ساری تحریر لکھوا دیجئے، میں نے اتنا قرض دیا ہے آپ ذرا لکھوا دیجئے تحریر، تاکہ ہمارے درمیان جو معاہدہ ہو رہا ہے، وقت طے ہو رہا ہے، آپ اس کی ڈیٹیل کے ساتھ بات لکھوا دیں گے، ہم دونوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا اور گواہ ہو، گواہی دے، شہیدین 2 من رجالکم مردوں میں سے، 2 گواہ مقرر کریں، لکھوا دیا ہے بہت اچھی بات ہے، 2 گواہ مقرر کر لیجیے، یا اگر لکھوایا نہیں تو گواہ ضرور مقرر کریں۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا پس اگر نہیں ہو نہ ہو، یکونا رجلین 2 آدمی، اب 2 آدمی ہے، ایک مجلس ایسی ہو رہی ہے جہاں پیسے ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، وہاں ایک ہی مرد ہے، ایک لینے والا ایک دینے والا اور ایک درمیان میں تیسرا بندہ ہے۔ اب اللہ کیا کہتے ہیں، ایک مرد کو دے لو، فرجل ایک مرد، وامرأتان اور 2 عورتیں، 2 عورتیں اور ایک مرد، 2 عورتوں کی گواہی ایک بندے کے برابر اور ایک بندے کی گواہی 2 عورتوں کے برابر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کی جماعت، میں نے جہنم کے اندر کثرت کے ساتھ عورتوں کو دیکھا ہے، تو اس لیے تم صدقہ کیا کرو، اس کے ساتھ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو عورتیں کہنے لگی، ان میں سے ایک سمجھدار عورت کہنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعداد جہنم میں زیادہ کیوں ہے؟ فرمایا تم لعن تک بہت کرتی ہو اور اپنے خاندوں کی نافرمانی بھی بہت کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو، اور تمہارے اندر عقل اور دین کے لحاظ سے بھی کمی ہے۔ تو کہنے لگی اللہ کے صرف دین اور عقل کے، یہ عقل اور دین کے لحاظ سے معلوم کرنی کیا ہے؟ فرمایا یہ کمی نہیں ہے کہ مرد ایک ہو، اس کی اکیلے کی گواہی تمہاری 2 عورتوں کے برابر ہے، تو لہٰذا تمہاری عقل کی کمی ہے، اور دوسرا یہ
کہ تمہارے دین کے لحاظ سے بھی کمی ہے، دیکھو تم مہینے کے اندر چند دن نمازیں نہیں چھوڑ دیتے، اور رمضان مبارک کے مہینے کے اندر تم روزے نہیں چھوڑ دیتے، تو یہ دین کے اندر بھی تمہاری کمی ہے اور عقل کے لحاظ سے بھی کمی ہے۔ یہاں میرا رب یہی بات کر رہا ہے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد نہیں ملتے، فَرَجُلٌ، بس ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتیں، مِمَّن تَرْضَوْنَ، جن کو تم پسند کرتے ہو، یعنی منصف، انصاف پرست، سچ بولنے والے، جھوٹ نہ بولے، سچی بات کی گواہی دے، ممن ترضون، جن کو تم پسند کرتے ہو، من الشہداء، گواہوں میں سے، ان تضل، یہ کہ اگر بھول جائے، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، فتذکر احداہما الاخری، تو چاہیے کہ یاد کرا دے دوسری۔ دو عورتیں نا، اب گواہی کی ضرورت پیش آ گئی، بندہ کہتا ہے ہاں جی یہ صحیح بات ایسے ہوئی ہے، اب عورتوں کو بلایا جاتا ہے، آؤ کرو گواہی دو، وہ کہتی ہے میں تو بول گئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ اب دوسری سے پوچھا جائے گا کیا یہ معاملہ اس طرح ہوا ہے، اب وہ بتائے گی ہاں ایسے ہوا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا دو عورتوں کو اور ایک مرد کو کھڑا کر لو گواہی کے لیے، اگر ایک عورت بھول جاتی ہے تو دوسری عورت اس کو یاد کروا دے گی۔ اور میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کی بہت بڑی کمی ہے کہ ہم قرض لیتے دیتے وقت لکھتے نہیں ہیں، جس کے بعد پھر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ نبی اسلام نے بڑی سخت وعید نازل کی ہے، فرمایا تین طرح کے بندے ہیں جن کی اللہ رب العالمین کوئی دعا قبول نہیں کرتا، ان تینوں میں سے ایک بندہ وہ ہے جس کے گھر کے اندر ایک بد اخلاق بد کردار عورت ہے اور اس کو طلاق نہیں دیتا، جب تک یہ طلاق نہیں دے گا اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ اور دوسرا وہ بندہ جو قرض دیتا ہے یا لیتا ہے اس کو لکھتا نہیں ہے، اس کی بھی اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اور نمبر تین، جو کسی یتیم کا وارث بنا، اس کا مال اس کے پاس تھا، اس نے اس یتیم کو بلوغت سے پہلے اس کے سمجھدار ہونے سے پہلے وہ مال اس کو دے دیا، تو یہ بندہ بھی اللہ کے ہاں مجرم ہے، اللہ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو لکھوا لیا کریں، اسی کے اندر دونوں طرف سے کہنے کے بہتری ہے اور دونوں کے لیے ایک اچھی چیز ہوگی۔ فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور نہ انکار کرے گواہ، اذا ما دعوا، جب ان کو بلایا جائے۔ پیسے لے کے انکار نہ کر دے، رشوت لے کے کہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو اس معاملے کو دیکھا ہی نہیں، ہم تو اس وقت ان کے پاس حاضر ہی نہیں تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس نے پیسے دیے کہ نہیں دیے۔ فرمایا جب ان دونوں گواہوں کو بلایا جائے، چاہے دو عورتیں ہیں ایک مرد ہے، چاہے دو مرد ہیں، جب ان کو بلایا جائے، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب بلایا جائے تو حق پر مبنی بات کرے، جھوٹی بات نہ کرے، سچی گواہی دے۔ فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا، اور نہ اکتائے، اکتاہٹ میں ڈالے، ان تکتبوہ، یہ کہ تم لکھو، صغیراً، چھوٹے معاملے کو، او کبیراً، یا بڑے معاملے کو، اِلَىٰ أَجَلٍ، ایک وقت مقرر۔ مثال کے طور پہ بندہ چھوٹا قرض دیتا ہے، 10,000 روپیہ قرض دیتا ہے، کہتا کوئی بات نہیں اس کے لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک بڑا معاملہ 50 لاکھ روپیہ کسی کو قرض دیتا ہے، کہتا کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے معاملہ چلتا ہے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں اکتاہٹ کے اندر نہ ڈالے یہ بات، سستی کی طرف نہیں جانا۔ چھوٹا قرض دیا ہے تب بھی، بڑا قرض دیا ہے تب بھی، اس کو لکھ لو، گواہ پیش کر لو، گواہ اپنے سامنے لے آؤ، اس کے ساتھ تمہارے معاملات کے اندر میرا رب آسانی پیدا کر دے گا، لڑائی جھگڑے والا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا ذالکم، یہ تمہارے لیے اقسط، زیادہ انصاف والی بات ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، واقوم، اور زیادہ درست ہے، للشہادۃ، گواہی کے لحاظ سے، وادنی، اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابوا، یہ کہ تم کسی شک کے اندر چلے جاؤ، پتہ نہیں میرے پیسے واپس کرے گا کہ نہیں، اب اس نے لے تو لیے ہیں، اب پتہ نہیں کس طرح واپس کرے گا،
اور آج اس یہ گزرے دور کے اندر لڑائی لڑنے کی کوئی بڑی بات نہیں، کسی کو قرض دے دیجیے خود بخود جھگڑا ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے قرض دیتے ہوئے گواہ سامنے بٹھائے ہو، گواہوں کی موجودگی کے اندر یہ سارا کچھ کیا ہو، یا لکھا ہوا معاملہ تحریری شدہ معاملہ ہو، تو پھر اگر ہم کسی کو قرض دیں تو انشاءاللہ کوئی فتنے اور فساد والا معاملہ نہیں بنے گا، کوئی لڑائی جھگڑے والا معاملہ نہیں بنے گا۔ اللہ یہی بات کہتا ہے وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ بھی قریب ہے کہ تم شک کے اندر نہیں پڑو گے۔ ہاں ایک اور بات آ گئی، اِلَّا مگر یہ کہ ان تکونا، یہ کہ ہو، یہ پہلے بات تھی قرض اور ادار کے حوالے سے، اب بات ہے سودا آمنے سامنے لینے، ادار نہیں نظر۔ الا ان تکونا مگر یہ کہ ہو تجارتاً تجارت، حاضرتاً آمنے سامنے، تدیرونا لیتے دیتے ہو تم، بینکم آپس میں، فلیس علیکم پس نہیں ہے گناہ، علیکم تمہارے اوپر، جناح اس لحاظ سے کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا یہ کہ تم اس کو نہ لکھواؤ، اس لحاظ سے تم نہ بھی لکھواؤ کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک بندے نے سودا بیچا، دوسرے نے لے لیا، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم لکھ لو یا گواہ بنا لو، وَأَشْهِدُوا اور گواہ بنا لو، اِذَا تَبَايَعْتُمْ جب تم بیع کرنے لگو۔ کر لینے کے اندر بہتری ہے، اگر نہیں تم کرتے تو گناہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے مدینہ کے مسجد نبی کے قریب ایک گھوڑا خریدا ایک بدو سے، تو نبی اسلام کا اس کے ساتھ ریٹ طے ہو گیا۔ اب نبی اسلام نے فرمایا چلو آؤ میرے ساتھ، گھر میں تمہیں میں پیسے دیتا ہوں تو تم پیسے لے لو، مجھے گھوڑا دے دو۔ اب نبی اسلام تیز تیز چل رہے ہیں، یہ سلو سلو چل رہا ہے۔ ایک آدمی آیا، اس کو نہیں پتا کہ نبی اسلام نے اس گھوڑے کو خرید لیا ہے۔ اب اس بندے نے آ کے نبی اسلام سے زیادہ ریٹ لگا دیا، کہنے لگا اتنے پیسے لے لو، گھوڑا مجھے دے دو۔ پیچھے سے بدو کھڑا ہو کر لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا چاہیے تو ابھی پیسے دے دو، میں گھوڑا بیچنے لگا ہوں۔ نبی اسلام کہنے لگا اللہ کے بندے، تیرے میرے ساتھ سودا طے ہو گیا ہے، تو پیسے لینے کے لیے آ رہا ہے، میں نے تمہیں پیسے دینے، تو نے مجھے گھوڑا دینا ہے، بات تو طے ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام کو کہنے لگا کوئی گواہ پیش کیجیے۔ مسلمان کھڑے ہو گئے، لوگ سارے جمع ہو گئے، کہنے لگے کہ نبی اسلام سے گواہی مانگ رہا ہے کہ کوئی گواہ لے کے آئی۔ اللہ کہنے لگے مسلمان کہ نبی اسلام کو تمہیں حیا نہیں آتی کہ ان سے گواہی مانگتے ہو۔ اتنی دیر میں حضرت حذیفہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، معاملے کو سارا سنتے ہیں۔ بدو پھر کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گواہ ہے تو پیش کیجیے، میں نے وغیرہ گھوڑا کسی اور کو دینے لگا ہوں۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور بدو میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے۔ اس نے گھوڑا نبی علیہ السلام کو دیا اور چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے بعد میں پوچھا حذیفہ تم تو وہاں تھے ہی نہیں، تم نے گواہی کس طرح دے دی؟ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، ہم نے تو اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آپ کے پاس آسمانوں سے خبریں آتی ہیں، ہم تو اس بات کو سچا جانتے ہیں، تو یہ دنیا کے معاملے کے اندر آپ کس طرح جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اس دن سے پھر نبی اسلام نے اعلان کیا جہاں دو بندوں کی گواہی ہوگی وہاں حذیفہ بن ثابت کی اکیلے کی گواہی ہوگی۔ سبحان اللہ، حذیفہ بن ثابت رضی اللہ عنہ اکیلے گواہی دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بہتر یہ ہے کہ اگر سودا کرتے وقت کوئی گواہ ہو جائے، کوئی ساتھ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر سودا آپ کو پسند نہیں آتا تو واپس ہونے کے اندر آسانی ہو جائے گی، معاملہ خراب نہیں ہوگا۔ فرمایا جناح علیکم جناح اللہ تکتبوہا، جب نقد تجارت ہو رہی ہو تو اس کے اندر کوئی گناہ نہیں اگر تم نہ لکھو، واشہدوا اور گواہ بنا لو، اذا تبایعتم جب تم آپس میں بیع کرنے لگو، ولا یضار اور نہ تکلیف پہنچائی جائے کاتب لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ ہی گواہ۔ اب ایک بندے کے خلاف گواہی دی جاتی ہے، ایک بندے کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے، پنچایت کے اندر لوگ اس بندے کو دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں،
اب جس نے تحریر لکھی ہے اب دوسرا فریق اس کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگ پڑے، اس کو مارنے کی سازشیں کرنے لگ پڑے، ایک گواہ کھڑا ہوتا ہے سچی گواہی دیتا ہے، اب اس کو بندے مارنے کے لیے نفرت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ دشمنی مول لے لیتے ہیں، تو فرمایا وَلَا يُضَارَ قَاتِلٌ وَلَا شَهِيدٌ، نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے کو اور نہ ہی تکلیف دی جائے گواہی دینے والے کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے کیا یہ کام، فَإِنَّهُ، پس بے شک، فُسُوقٌ بِكُمْ، اس گناہ کے ذمے، یہ اس کا گناہ تمہارے ذمے ہوگا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اس سارے معاملہ تمہیں کون سکھاتا ہے؟ اللہ تمہارے لیے بہتری کرنا چاہتا ہے، خیر والا معاملہ کرنا چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر تم آپس میں ایک دوسرے سے کہیں تم اختلاف کے اندر نہ پڑ جاؤ۔ واللہ، اور اللہ، بکل شیء علیم، ہر چیز کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ آخری بات آگے بھی اسی حوالے سے ہے لیکن تھوڑا فرق ہے، یہ تھا مقیم ہونے کی صورت میں۔ اب ایک بندہ مسافر ہے، دوسرے علاقے میں جاتا ہے، وہاں اس کو کوئی لکھنے والا نہیں ملتا، نہ ہی کوئی گواہ ہوتا ہے وہاں، اب وہاں کس طرح معاملہ ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم عَلَى سَفَرٍ، سفر کی حالت میں، وَلَمْ تَجِدُوا، اور نہیں تم پاتے، کاتباً، لکھنے والا، وہاں لکھنے والا ہی نہیں، فارحان، رہن رکھا جائے گا، مقبوضہ، قبضے کے اندر، کوئی گروی چیز رکھی جائے گی اس کے پاس۔ اب بندے کو پیسے چاہیے وہاں، تو اب اس نے 10,000 روپیہ لینا ہے، تو وہ وہاں کیا کرے گا؟ اللہ نے ایک سہولت دی ہے، وہ وہاں اپنا گروی موبائل رکھا ہے، لو بھیا یہ موبائل رکھ لو اور مجھے 10,000 روپیہ دے دو، باقی جو کام میں نے کرنا ہے وہ میں کر کے چلا جاؤں، جب میں آئندہ آؤں گا تو آپ کو یہ پیسے دوں گا اور اپنی امانت کے طور پہ چیز واپس لے جاؤں گا۔ نبی اسلام علیہ وسلم بھی یہودیوں سے اسی طرح کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیرہ ایک یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی اور وہاں سے نبی اسلام نے جوڑ کے دانے لیے ہوئے تھے، تو یہ کرنے کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں۔ فرمایا تم کوئی ضمانت کے طور پہ کوئی چیز اس کے پاس رکھ دو، فَإِنْ آمِنَ، پس اگر وہ اعتبار کرے، بعضکم بعضا، بعض تمہارا بعض پر۔ اب ایک بندہ جاتا ہے کام کرواتا ہے کسی دوسرے شہر کے اندر، اب وہ بندہ کہتا ہے یار شکل و صورت سے تم بڑے مہذب لگتے ہو، بڑے اچھے آدمی لگتے ہو، چلو گروی چیز رکھنے کا کیا کوئی فائدہ نہیں، چلو کوئی مسئلہ نہیں، تمہارے اوپر میں اعتبار کرتا ہوں، چلو تم پیسے لے جاؤ اور جب تم چاہو، جب تمہارے لیے آسانی ہو، چکر لگا تمہارا اس شہر میں دوبارہ تو واپس دے دینا، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ فرمایا اگر کوئی اعتبار کرتا ہے بعض کے اوپر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، پس چاہیے کہ ادا کر دے، الَّذِي، وہ شخص، وَأُؤْتُمِنَ، جس کے اوپر اعتبار کیا ہے، امانتہ، اس کی امانت، اس کی امانت اس کے پاس احسن طریقے سے پہنچا دے، یہ اس کے ذمہ قرض ہے کہ تمہارے اوپر اس نے اعتبار کیا ہے، نہ کوئی گروی چیز اپنے پاس رکھوائی ہے، نہ کوئی تحریر لکھوائی ہے، نہ کوئی گواہ کھڑا کیا ہے، تو تمہارے ذمہ یہ لازم ہے پھر اس کی امانت کو تم احسن طریقے سے اس تک پہنچا دو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، وہ جو تمہارا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ ہی تم گواہی کو چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو چھپائے گا گواہی کو، فَإِنَّهُ، پس بے شک اس کو، اسم عاصم، گناہ ہے، گناہگار ہے، قلبہ، اس کا دل، اس کا دل جو ہے وہ پاک نہیں ہے، صاف نہیں ہے۔ اس دل کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسم کے اندر ایک روشن کا روتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو سارا جسم غلط ہے، یعنی بیمار ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گوشت کا روتھڑا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی قلب، وہ دل ہے، اگر دل ٹھیک ہے تو جسم ٹھیک ہے، اگر دل ٹھیک نہیں تو جسم بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے دل نے اس کو اکسایا ہے کہ یہ اس کی امانت اس کے پاس واپس نہیں لٹا رہا، اس کو واپس نہیں دے رہا۔ فرمایا واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کے سبق کا خلاصہ، یہ ہے کہ ہمیں چاہیے
کہ ہم چھوٹا قرض لیں یا بڑا قرض لیں، کسی کو دیں یا کسی سے لیں، کوشش یہ کرے لکھوا لیا کرے یا گواہ کوئی پیدا کر لے کو جو بعد میں گواہی دے، جس کی وجہ سے اختلافات، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور معاشرے کے اندر امن و سکون ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو جو کچھ پڑھا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔